نظر کا لگنا حق ہے۔ اب آئیے سنت کی طرف جاتے ہیں، حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے۔ ولو کان شیء سبق القدر سبقت العین، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی، تقدیر سے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ نظر کا لگنا حق ہے، نظر برحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر۔ اتنے بڑا اونٹ ہے، نظر لگی مرا، ذبح کیا اور کہاں گیا؟ ہانڈی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کیا ہے؟ برحق ہے، لگتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور اداکار، تو جو علماء ماہرین ہیں نا جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے، اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے اچانک، تبھی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی، پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے۔ نظر عام طور پر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جہاں توقع کے بغیر ایک دم، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھائی مالدار آدمی کو نظر نہیں لگتی، ہاں جو سائیکل سے ایک دم بلڈنگ پہ آ گیا، لینڈ کروزر پہ آ گیا، اس کو نظر لگنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا۔ آپ سائیکل چلا رہے تھے اور کچرا چن رہے تھے، اچانک آپ کا کاروبار ترقی کیا اور 2-3 مہینے میں سوٹ موٹ ٹائی وائی لگا کے لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں، ایسی صورت میں نظر لگنے کا چانس۔ اس لیے یہاں شریعت یہ آپ کو کہتی ہے کہ اپنی نعمت لوگوں کے سامنے ایک دم بولو بھائی، مطلب آہستہ آہستہ۔ اور جس سے بہت سی بیماریاں آتی ہیں، اس پہ اب تحقیق بھی ہو رہی ہے پیراسائیکالوجی میں، کہ نظر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ انسان کے جسم میں، یعنی نیگیٹو ریز جو خاص طور پر آتی ہیں، حسد کی نظر ہوتی ہے جیسے، تو وہ آ کے ایک ریاکشن کرتی، کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ میں، جس سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اسما بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں، یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کیوں کمزور ہیں، کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا کرو۔ یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ کھائے پیے بھی انسان جوان بھی ہو لیکن اس کو صحت ہو ہی نہ، کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو، تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی، یعنی پھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اس پر بھی دم کی اجازت دی، تو جسمانی بیماری ہے نا۔ اور نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ پتہ کیسے چلے؟ چل جاتا ہے، پتہ کیوں نہیں چلتا؟ مثلا آپ کا بچہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، دودھ پی رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور جب وہ اٹھا تو بچے نے شور کرنا شروع کر دیا، اور پتہ چل جاتا ہے۔ بعض اوقات گھر ہی کے لوگوں کی لگ جاتی، بعض اوقات محبت سے بھی لگ جاتی، کہ بچہ کھیل رہا تھا، آپ دیکھتے کہ وہ گر پڑا، اچانک رونا دھونا شروع ہو گیا، سر پٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی۔ یہ میرا قول نہیں ہے، حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے۔ علی بھائی نظر بد کے بارے میں بتائیں۔ بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھی سبقت لے جاتی تو نظر ہوتی، نظر کا لگ جانا۔ صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے ایک عورت، ایک بچی کو دیکھا جو بالکل پیلی ہوئی تھی، آپ فرمایا اس کو دم ڈالو، اسے نظر لگی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے نبی الاسلام کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اسے نظر لگ جاتی تو آپ آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اسے دم کرتے، اور بخاری میں ہے کہ نبی الاسلام روزانہ اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے۔ ایک نظر بد وہ ہوتی ہے کہ جو
کسی ناپسند کرنے والے کی لگے، حسد ہو نہ ہو، بس وہ ناپسند کرتا ہے تو اس کی نظر لگ گئی۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کسی اپنے کی نظر لگ جائے، نظر اس سے بھی لگ جاتی ہے، بعض اوقات ماں باپ کی اولاد کو لگ جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے الفاظ ساتھ میں کہنے چاہیے۔ بلکہ حدیث مبارک میں فرمایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر یہ کہہ دیا جائے تو نظر نہیں لگتی۔ جب کچھ شے اچھی لگے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کا کاروبار ہے، کپڑے ہیں، کوئی اور خوبی ہے، تو دیکھ کے بول دیا ما شاء اللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اتنا پڑھ دیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ تو چاہنے والے کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات اپنی بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی آپ کو عرض کروں، نظر بعض اوقات اپنی بھی لگ جاتی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ محدثین نے اس کے اوپر باقاعدہ بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ذرا سیلفیوں سے بھی پرہیزی کرنی چاہیے کہ ہم جتنی سیلفیاں لیتے ہیں نظر بھی اتنی لگتی ہے، اور سیلفی لیتے اسی لیے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہوں، یہاں کھڑا ہوا کیسا لگ رہا ہوں، وہاں کھڑا ہوا کیسا لگ رہا ہوں۔ تیسری نظر ہوتی ہے حاسد کی نظر۔ حاسد کی جو نظر ہوتی ہے یہ پہلی دونوں نظروں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ علماء نے اس پر فرمایا ہے کہ نظر اصل میں لگتی کیسے ہے؟ انسانی آنکھ سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، ان شعاؤں کے اندر زہریلا پن بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں سے نکلنے والی شعاؤں کے اثرات کا تو سب سمجھتے ہی ہیں نا، محبت سے دیکھیں تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نفرت سے دیکھیں تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ بقیہ پورا چہرہ دیکھیں تو پتہ چلے، نگاہوں کی جو شعاع ہے وہی بتا دیتی ہے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک، تو اب کیا ہے کہ جب انسان حسد کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے تو جو اس کے دماغ کے اندر زہر پیدا ہوتا ہے وہ اس کی ان شعاؤں کے ذریعے سامنے والے پہ اثر کرتا ہے، اور یہ اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے حسد والے کی جو نظر ہے یہ بھی بڑی شدید ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی نعمتیں چھپا کر حاسدوں سے بچو۔